بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آئی ہوپ یو آر آل ویل۔ جی پیارے بچوں، یقیناً آپ اپنی تعلیم میں بہتر سے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو مزید بہترین بنانے میں کوشاں ہوں گے۔ آج میں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تہذیب میں ریپبلک کا کردار اور اس کی ساخت کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں، تو چلے سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ The most important Roman leaders were called consul. رومن کے سب سے اہم رہنماؤں کو کونسل کہتے تھے۔ رومن تہذیب میں جو سب سے اہم رہنما تھے، لیڈرز تھے، ان کو کونسل کہتے تھے۔ There were two consuls assemblies. دو کونسلز تھے، اسمبلی اور گروپ آف اڈلٹ میل رومن سٹیزنز، بالغ رومن شہریوں کے بالغ مردوں کے گروہ، اسمبلی، اور سیکنڈ رومن شہریوں کے بالغ مردوں کے گروہ کو۔ چوز بوتھ کونسلز، دونوں کونسلوں کا انتخاب کرتے، اسمبلیز کا یا بالغ مردوں کا۔ سب سے پہلے ایٹ فرسٹ the consuls had be patricians or members of upper class families. سب سے پہلے کونسل کو محب وطن یا اعلیٰ طبقے کے خاندانوں کے ممبر ہونا ضروری تھا۔ سب سے پہلے کونسل جو بنتا تھا، اسے محب وطن ہونا اور اعلیٰ طبقے کے خاندان کے ممبر ہونا بہت ضروری تھا۔ جی، جو اہم لیڈرز تھے ان کے ریپبلک کے، انہیں ضروری تھا کہ وہ کسی اہم طبقے کے خاندان کے پہلے ممبر بنے اور پھر وہ کونسلز بنتے تھے۔ جی، لک ایٹ دس پکچر، رومن ریپبلک پکچر، دا اینشینٹ رومن سیویلائزیشن ریپبلک پکچر، کہ یہ قدیم جو ہے BCE کے دور کی یہ ریپبلک ہے، جمہوری نظام ہے، اور کتنا مضبوط اور کتنا خوبصورت کہ یہ لوگ بیٹھتے تھے اور حکومت کے بارے میں بات کرتے تھے، اپنے لوگوں کے بارے میں بات کرتے تھے۔ جی، اب پڑھتے ہیں نیکسٹ پیراگراف۔ An important group called the Senate gave advice to the consul. گروپ سینٹ کونسلوں کو مشورہ دیتا تھا۔ The members called senators were patricians. ممبران جسے سینیٹر کہتے ہیں، محب وطن تھے۔ ان کی ملاقات they meet in a building in the forum, an area of Rome that was the center of public life. The Senate grew more powerful over the years. ان کی ملاقات فورم میں ایک عمارت میں ہوتی جو روم کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں جو عوامی زندگی کا مرکز تھا۔ آنے والے سالوں میں سینٹ زیادہ طاقتور ہوتی گئی۔ جی، ہم نے ریپبلک کے بارے میں 2 پیراگرافز میں پڑھا کہ رومن جو اہم لیڈرز تھے ان کو کونسلز کہتے تھے، اور 2 کونسلز تھے، ایک اسمبلی تھی، دوسرا جو تھا وہ گروپ آف اڈلٹ میل، جو بالغ مردوں کا گروہ۔ مگر کونسلز ہونے کے لیے جو ضروری تھا وہ تھا اپر کلاس، اعلیٰ جو فیملیز تھی، طبقات تھے، ان کا ممبر ہونا بہت ضروری تھا، محب وطن کا اور اعلیٰ فیملیز کا۔ جی، تو اب پڑھتے ہیں نیکسٹ پیراگراف، تو سیکھتے ہیں اس پیراگراف میں۔ The most Romans were not patricians. زیادہ تر جو رومنز تھے وہ محب وطن نہیں تھے، but Philebbians common people، جو عام ادنا وہاں کے لوگ تھے، the Philebbians stage up an uprising in 494 BCE. Philebbians نے، ادنا لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے، عام لوگوں نے 494 قبل مسیح میں بغاوت کر دی۔ They gradually won more power. اور یہ آہستہ آہستہ انہوں نے مزید طاقت پکڑی، کنہوں نے؟ فلیبینز نے۔ By 367 BCE، 367 قبل مسیح میں، one of the 2 consuls position was set aside for the Philebbians. 67 قبل مسیح تک
کونسلز کے 2 عہدوں میں سے ایک ادنی پشندہ کے لیے بھی مختص، فلیبینز کے لیے بھی عہدہ مختص کیا گیا، رکھا گیا۔ جب انہوں نے بغاوت کی فلیبینز نے تو ان کے لیے بھی یہ عہدہ مختص کر دیا گیا۔ جی، رومن suffered some setback as it slowly expanded its۔ روم نے ترقی میں کچھ رکاوٹوں کا سامنا کیا، کیوں نہ کہ اس نے آہستہ آہستہ اپنے علاقے کو بڑھایا۔ It's about 390 BCE a northern group called the Gauls took over the city۔ تقریباً 390 قبل مسیح میں گولز نامی ایک شمالی گروپ نے شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ They would not leave until the Romans paid them a large amount of gold۔ جی، انہوں نے جب تک رومیوں نے انہیں سونے کی ایک بڑی تعداد ادا نہ کی، انہوں نے تب تک نہیں چھوڑا، کہ وہ علاقہ، وہ شہر جب تک نہیں چھوڑا تھا جب تک رومیوں نے انہیں ایک بہت بڑی گولڈ کی اماؤنٹ ادا نہیں کر دی تھی۔ Another group called the Samnites defeated the Romans in 321 BCE۔ 321 قبل مسیح میں ایک اور گروپ جو سامنی کہلاتا تھا، 321 قبل مسیح میں رومیوں کو شکست دی۔ In general, however, Romans' conquest could not be stopped by 275 BCE۔ تاہم عام طور پر روم کی فتوحات کو روکا نہیں جا سکا۔ 275 قبل مسیح تک رومی had forced the Greek to give up their colonies in Italy۔ قبل مسیح تک روم نے یونانیوں کو اٹلی میں اپنی کالونیوں کو ترک کرنے پر مجبور کر دیا۔ جی، اب ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھتے ہیں، نیکسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں۔ PC Rumi last remaining rival in the western Mediterranean was the city of Carthage۔ These were its pronouns Carthage in North Africa۔ 260 قبل مسیح تک مغربی بحر روم کا آخری باقی حریف جو تھا شمالی افریقہ میں واقع کارتھیج شہر تھا۔ کون سا؟ شمالی افریقہ میں واقع کارتھیج شہر تھا۔ For more than a century the Romans fought Carthage for power۔ It took 3 wars called the Punic Wars before the Roman force totally destroyed Carthage in 146 BCE۔ ایک صدی سے زیادہ عرصے تک رومیوں نے اقتدار کے لیے کارتھیج کا مقابلہ کیا، اور 146 قبل مسیح میں کارتھیج کو مکمل طور پر تباہ کرنے سے پہلے رومن افواج نے 3 جنگیں کی، جنہیں جنگوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد رومن then turned to other areas including، اس کے بعد روم نے دوسرے علاقوں کا رخ کیا، انکلوڈنگ سسلی، اسپین، میکڈونیا، گریک اینڈ ایشیا مائنرز، now Turkey۔ Governors called proconsuls managed most of the conquered lands۔ They had great power۔ The Romans taxed the conquered people heavily، جن میں سسلی، اسپین، مقدونیہ اور یونانی اور ایشیا مائنرز جو اب ترکی میں شامل ہے، ان کا رخ کیا اور ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ گورنر کو پروکنسول کہا جاتا، گورنر کال جنہیں
गवर्नर कॉल्ड प्रोकंसोल, गवर्नर को प्रोकंसोल कहा जाता था। मैनेज मोस्ट ऑफ द कॉन्क्वर्ड लैंड्स, जो मैनेज करते थे, जो इंतज़ाम संभालते थे फतहशुदा ज़मीनों का। दे हैड ग्रेट पावर, उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी। द रोमन टैक्स द कॉन्क्वर्ड पीपल हैवीली, और रोमियों ने फतहशुदा लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्स भी लगाया था। जो जिन इलाकों को ये फतह कर लेते थे वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते। स्लाव्स वर यूज्ड इन रोमी अंटिल अबाउट इन 3rd century, और शहरों में गुलामों को शहरी 3री सदी तक करीब रोमन में इस्तेमाल किया गया। इन गुलामों को 3 सदियों तक रोमन में इस्तेमाल किया गया था। आई होप सो आपको इस टॉपिक की आज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।